بات ہم کچھ کریں گے بڑی رات کی، شب برات کی، اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ رات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پر آ کر اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 راتیں جن میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک 15ویں شعبان کی رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ یقیناً اس رات کو اس کا فائدہ اٹھانا، کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ رات ملی ہے، اور اگر اس رات کو ہم ضائع کر دیں گے تو بڑے بے وقوف ہوں گے۔ تو عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہمیں جوائن کریں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی مشہور و معروف شخصیت کے مالک ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ اچھا بالکل، آئی تھنک سو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں بس جوائن کر لیں گے، لیکن مقصد ناظرین یہ ہے کہ آج کی رات کی جو برکت ہے، جو فضیلت ہے، یا جو کچھ ہمیں مل سکتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کیونکہ سال بھر میں ایسی رات جب رب اپنے بندوں کی خطاؤں پر معافی دیتا ہے، اس کو بخشش کا موقع دیتا ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بخشش کا طلبگار ہونا ہے اور روزی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مریض جسے شفا چاہیے میں اس کو شفا دوں گا۔ اس رات یعنی کہ 15 شعبان کو رات کو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ ہمیں لازمی ملتا ہے، اور کہتے ہیں نا قرآن میں ہے تعالیٰ کہ وہ دن بھر مصروف رہتا ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے ساری دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، ہر کوئی اس سے مانگتا ہے، تو اس کے پاس کہاں ٹائم ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا کس کو کیا چاہیے، کوئی مجھ سے کیا مانگ رہا، کتنے دل سے کتنی عقیدت سے مانگ رہا ہے۔ لیکن قرآن میں میری بہن ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ شہ رگ کچھ لوگ ہاتھ میں کہہ دیتے ہیں، میری نظر میں وہ دل میں ہے شہ رگ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ میں ہر شخص کے ساتھ ہوں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی ہے، لیکن یہ دل کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا بسنے کے لیے۔ تو ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہارا رازق ہے۔ مجھ سے پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، میری آل سے پیار کرو میری رضا کے لیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس بڑی رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا پورے سال کا رزق، پورے سال کا نصیب، پورے سال میں ہمیں جو رحمتیں ملنی ہیں، جو برکتیں ملنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق لکھ دے گا۔ کوئی اگر زانی ہے یا کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے یا شرابی ہے یا مشرک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ رب سے کوئی سچی توبہ کر لے تو وہ بخشش کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اور جب رب آپ کے ساتویں آسمان پر آ کر صدا دے رہا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو سوچئے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب رب یہ صدا دے رہا ہوگا اور اس کے بندے نیچے کھڑے اس کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اس سے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے، توبہ کی دعا کر رہے ہوں گے۔ جس طرح ذکر کیا سیرش نے، بڑے بڑے گناہوں والے لوگ ہوتے تو ان سب کی معافی ہو سکتی ہے، ان سب کا نصیب سنور سکتا ہے۔ لیکن یقیناً اس رات کو آپ کے پورے سال کے اعمال بھی دیکھے جاتے ہیں کہ آپ نے پورا سال کتنی محنت کی ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کتنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، کتنی نماز پڑھی ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ تو یقیناً آج کی رات بھی امپورٹنٹ ہے، بہت بڑی رات ہے، جس طرح لیلۃ القدر ہے، جس طرح شب معراج ہے۔ ہمیں اس رات کا فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس رات کو جاگو، اس میں قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ بالکل، اور اس خاص دن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر فاتح خوانی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے ان کے لیے بھی اور اپنے حق میں بھی۔ ایسے میں مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں سوشل میڈیا پر ایک شعر پڑھ رہی تھی، کسی نے لکھا تھا کہ یہ جو لحد پر جا کر روتے ہیں ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ سیرش ایک اور چیز جو مجھے بڑی غلط لگتی ہے، میں یہاں پر آج نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پٹاخے پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جائے گا رات کو جلدی سو جائیے گا، بالکل ان کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ یہ رات بڑی عبادت والی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی والی۔ میں جاؤں گا انشاءاللہ اپنے بزرگ کے پاس ستیانی شریف بدین میں، وہاں پہ ہم 100 رکعت باجماعت نفل پڑھتے ہیں اپنے بزرگ بابا سائیں حافظ غلام محمد سوہو محمودی قادری دعوت برکات ہم کے پیچھے، بڑا ہمیں سکون ملتا ہے، فجر تک جاگتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، انفیکٹ دعوت بھی دیتا ہوں کہ جو آنا چاہے ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس رات میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ہماری محلے کی مسجد میں صلاۃ و تسبیح کی جاتی ہے رات کو 2-2:30 بجے قریب، اور پھر فجر تک قیام کیا جاتا ہے۔ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے سیرش، فجر سے پہلے، یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے رات کا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تہجد پہ اٹھا ہے اور فجر تک وہ جاگ کر قیام کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 5 نمازیں فرض نہیں تھی، وہ اپنے اوپر 6 نمازیں فرض کرتے تھے۔ تہجد کی نماز بھی ان کے لیے فرض نماز کی طرح تھی، اور وہ ہر روز تہجد پہ جب اٹھتے تھے تو قیام کرتے تھے۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی کیا ہے، لیکن ہمیں ان کی تعلیمات سے، اپنے قرآن پاک کی تعلیمات سے
सीखना बहुत ज़रूरी है। हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपको ये मुबारक रात बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें बताइए, हमारे प्यारे मुसलमानों को बताइए कि इस रात से हम फ़ायदा कैसे उठाएं। किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम तला भाई, बात यह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हर दिन का मालिक है, हर रात का मालिक है, हर लम्हे का मालिक है, हर ज़मान और मकान का मालिक है। लेकिन उस रब ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाला साहिब सलातो तस्लीम हुजूर की इस उम्मत मरहूमा पर एक ख़ास फजल और करम किया है कि बहुत सारे अय्याम, बहुत सारे दिन और बहुत सारे अमकना यानी मकामात ऐसे रखे हैं कि जिनके साथ अपनी रहमतों, बरकतों और फजलो करम को खास कर दिया है। जैसे कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने लैलतुल कदर यानी कदर वाली रात का तज़किरा किया, वहीं पर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक बरकत वाली रात का जिक्र भी किया है। अलिफ लाम मीम, यहाँ से आगे इस रात की अजमत और फजीलत को अल्लाह ने बयान किया है, जिसके बारे में इरशाद होता है कि युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, कि वो ऐसी रात है जिसमें कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ और उसके अंदर हिकमत वाले उमूर को तकसीम किया जाता है। तो वो रात कौन सी है कि जिसमें कुरान भी नाज़िल हुआ हो और वहाँ पर हिकमत के उमूर भी तकसीम किए जाएं। मुफस्सिरीन जिनमें ताबईन भी हैं, तबा ताबईन भी हैं, और उसके बाद एक उम्मत का बहुत बड़ा तबका है कि जो कहते हैं कि उस रात से मुराद शाबानुल मुबाज़्ज़म की निसफ यानी 15 शाबान, यानी जो आज आमदा जो ये रात है, ये रात वही बरकत वाली रात है जिसे कुरान ने लैला मुबारका के साथ बयान किया है। सही 15 शाबान की ये जो रात है, हदीस मुबारका में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें वारिद हुई हैं। तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम के 10 सहाबा किराम ने फजीलत शब बरात या निस्फ़ शाबान, लैला निस्फ़ शाबान को बयान किया है, जिनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना मौला कायनात मौला अली पाक, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अबू मूसा अशरी और इसके अलावा दीगर कई सहाबा मौजूद हैं, शामिल हैं। अच्छा, जिन्होंने मुफ्ती साहब इसमें मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिए। जो इस रात इबादत होती है उसमें क्या कुछ फ़राइज़ भी हैं कि फ़र्ज़ हैं, ये अदा लाजमी करने हैं, या फिर हम जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे इबादत कर सकते हैं, अपने रब को याद कर सकते हैं, बख्शिश मांग सकते हैं? इसके हवाले से वाज़ेह तौर पर रिवायत में मौजूद है कि हुक्म दिया गया कि कुमू लैलहा वसूमू यौमा, कि इसकी रात को क़याम करें। क़यामुल लैल का मतलब है कि आप नवाफिल पढ़ें, आप अल्लाह का जिक्र करें, यानी शब बेदारी करें, और अगला दिन जब आए यानी सहरी का वक्त हो तो फिर आप सहरी करके अगले दिन को रोजे से गुजारें। इस रात के हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से जो मरवी रिवायत है उसमें है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को मुआफ फरमाता है, बख्श देता है। और एक रिवायत में और सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना इस रात में अपने बंदों के लिए अजर रखा है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती दिया और हमारे नाजरीन को इस रात की फजीलत के हवाले से आगाह किया। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।